کرنا چاہیں گے. اور طاہر حسین صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کس طرح سے دیکھیں گے آپ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو؟ دیکھیے، کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بہرحال وتھ ڈیو ریسپیکٹ، لیکن اس فیصلے سے ہم کو مایوسی ہوئی ہے، اور ہم کو امید ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. سر ڈھکنے کی بات ہے، اور کیسے اس کو کس کانٹیکسٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے ریلیجیسلی جو ہے یہ کمپلسری نہیں ہے، جبکہ واضح تعلیمات ہیں. تو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور یقیناً سپریم کورٹ میں جائے گا، تو وہاں اس کو اور ایلابریٹ کر کے اس کو اور مزید اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ سے ہمارے حق میں آئے گا، ایسا ہماری امید ہے. جی بالکل. مدبر احمد خان صاحب، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے، کانگریس کے کئی معزز لیڈران سے ہماری یہاں پر بات چیت ہو رہی تھی، اور ان کا صاف طور پر یہی کہنا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس پر سیاست بھی کی جا رہی ہے. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا کچھ آپ کی طرف سے کہا جائے گا، کس طرح سے اب اس پورے معاملے کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے گا؟ دیکھیے، آج پھر ایک ایسا بلیک ڈے ہمارے مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں پھر آج کا دن منایا جائے گا، ہسٹری میں لکھا جائے گا، کیونکہ یہ ہمیشہ ہوتے آ رہا ہے. کیونکہ یہ ہماری پارٹی کا جو ماننا ہے کہ اس میں سیاست رچی جا رہی ہے. آپ کو خود کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی مسئلہ آتا ہے مسلمانوں کے متعلق، اس میں کبھی بھی آرڈر خلاف جاتا ہے مسلمانوں کے. آپ لے لیجئے حجاب کا ابھی آیا ہے معاملہ، جب ٹرپل طلاق کا آیا ہے، تو شریعت کو کبھی بھی توڑ مروڑنے کے لیے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں. آپ کہیں نہ کہیں دیکھیے، سارا جو مشینری ہے آج گورنمنٹ کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے. آج جو بھی آرڈر آیا تھا، جو گورنمنٹ کا ریسنٹ آیا تھا، وہ آرڈر تھا کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے وہ آرڈر کیے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے آرٹیکل 25 آرٹیکل 21 یہ سب کو توڑ مروڑ کے اپنا نیا آرڈر جاری کر دیا کہ اسکول کا جو اتھارٹیز ہیں وہ اپنا ڈیسیژن جو بھی لے سکتے ہیں. کر کے اس طریقے سے بتائیے کہ حجاب اور نقاب آج سے نہیں ہے، 1400 سے ہے. اس کو آپ بدلنا چاہ رہے ہیں کس وجہ سے؟ اگر سے ہم یہی چیز اگر سے کورٹ میں کوئی اور چیز ہندو کے مطابق اگر سے ہوتی، تلک لگا کے جانا واجب نہیں ہے کر کے، تو آج یہ ایشو بنا ہوا تھا. آج مسلمانوں کے خلاف یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اٹ از ناٹ پارٹ آف دا اسلامک ٹریڈیشن کہ آپ حجاب پہننا ضروری ہے کر کے. یہ کیوں قانون کو مدبر احمد خان صاحب، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، اس سے بھی زیادہ اہم معاملے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے معاملے ہیں، ان کے لیے تعلیم کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، خواتین کی سیکیورٹی اہم مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں کو، ان تمام مدعوں کو چھوڑ کر جب اس طرح کے مسئلے جب سامنے آتے ہیں، اس وقت کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاست سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے. آج یہ چیز دیکھیے، آج جب بھی گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے تو وہ ایشو اٹھاتے ہیں مسلمان کے اوپر یا پھر پاکستان کے اوپر. یہ لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بس اتنا ہی ہے. آج کا جو سچویشن ہے ہندوستان میں، آپ سمجھتی ہیں کہ اکنامی کتنی بدترین ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے. پیٹرول کا بھاؤ، فیول پرائسز بڑھتے جا رہے ہیں، ہر چیز کی مہنگائی ہے. آج ایجوکیشن پالیسی کے اوپر آپ غور نہیں کرنے جا رہے ہیں. آج یہ بچوں کا مستقبل سنوارنا نہیں چاہ رہے ہیں. یہ صرف چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج مسلمان کمزور ہے ایجوکیشن میں، اس کو بڑھاوا دینا چاہیے. حالانکہ آپ یہ ایسی چیزیں کو روک لگا رہے ہیں. یہ سب کیا پروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب گورنمنٹ ناکام ہوتی ہے تو ایسے چیزوں کو یہ بڑھاوا دے کے یہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتی ہے. یہ چیز چلیے سر، ٹھیک ہے. میڈیا میں کم سے کم وہ تمام تر چیزیں، نظریے بھی ہم سامنے لاتے ہیں جن سے لوگوں کو روبرو ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے. اور ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ طاہر حسین صاحب بھی موجود ہیں. طاہر حسین صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے اب اس معاملے میں، پرٹیکولرلی اس خاص معاملے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آگے کیا کچھ راہ بچتی ہے، کیا کچھ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے میں نے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ابھی ہمارے پاس سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا ہے جی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں لے جایا جائے گا اور وہاں اس پر بات ہوگی اور وہاں اس کو مزید اچھے انداز میں اس کو پریزنٹیشن دیا جائے. دیکھیے ساری دنیا کے اندر ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت کا سر ڈھکا رہنا چاہیے. یہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک سیکٹ نے کسی ایک مسلک نے ایسا کہا ہو. یہ اتفاقیہ طور پر جو ہے قرآن کے اندر باقاعدہ موجود ہے. قرآن کی سورہ نور کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اس کو وہاں پریزنٹ بھی کیا گیا. اب یہ کس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا ایسینشیل پارٹ نہیں ہے، یہ بات ہم کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی ہے کہ آخر یہ کس بنیاد پر یہ اس نقطۂ نظر پر کورٹ آیا ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سمجھانے والوں نے شاید صحیح طریقے سے نہیں سمجھایا ہوگا، جو جن لوگوں نے پریزنٹیشن دیا ہے وہ صحیح طور پر نہیں سمجھا پائے. ورنہ اس بات سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سر ڈھکنا چاہیے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایک اگر دوسرے اینگل میں بھی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عورت کی ترقی ہونی چاہیے، عورت کو امپاور کرنا چاہیے، عورت کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کی لبرٹی ہے، آزادی ہے کہ وہ جو چاہے پہنے، وہ جو چاہے کھائے، وہ جو جہاں چاہے جائے. جب عورت کی آزادی کی بات آتی ہے تو آپ ہر طرح کی آزادی دینے کی بات کرتے ہیں. یہاں عورت ایک اپنے لباس کی آزادی چاہ رہی ہے اور اپنے مذہب کے تحت وہ اپنے لباس کو پہننا چاہ رہی ہے، تو اس پہ آبجیکشن کیوں ہے؟ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے معاشرے میں. تو یہ اس بات کو بھی جو ہے کنسیڈر کرنا چاہیے بہت زیادہ، یعنی مذہب کے اور سیاست کی بنیادوں سے اوپر اٹھ کر کے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں اور عورت کی آزادی کے اینگل سے بھی، تب بھی جو ہے اس کو جو ہے ریکگنائز کیا جانا چاہیے، مانا جانا چاہیے. جی طاہر حسین صاحب، آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے، جس طرح سے آپ نے ابھی خود یہ بات کہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کنونس کرنے میں، اپنی باتوں کو پیش کرنے میں شاید کہیں کچھ کمی رہی ہے، جس کو اب آگے دیکھا جائے گا، اس کو اوپر مزید بات چیت غور و فکر جو ہے وہ کیا جائے گا. آپ سے ہم یہ خاص طور پر یہاں جاننا چاہیں گے کہ تعلیم کی جب بھی بات آتی ہے، کہیں نہ کہیں اقلیتی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات ضرور سامنے آ جاتی ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تعلیم میں آگے نہیں بڑھ پاتے، جبکہ بہت زیادہ ہمارے جو مسلم بچے ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں، بڑے بڑے امتحانات میں بھی کہیں نہ کہیں وہ اپنے لوہا جو ہے صلاحیتوں کا منوا رہے ہیں. پھر بھی یہ ذہنیت آج بھی کیوں ختم نہیں ہو پا رہی ہے؟ مسلمان بچے اپنے آپ آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ آگے جاتے ہیں، تعلیم کو لے کر کہیں نہ کہیں رکاوٹیں کیوں دیکھی جاتی ہیں؟ دیکھیے تعلیم کو لے کر کے رکاوٹیں ابھی کس کی جانب سے رکاوٹیں ہو رہی ہے، یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس وقت جیسا کہ آپ نے کہا مسلم بچیاں بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ رہی ہیں، 12-16 گولڈ میڈل حاصل کر رہی ہیں، پورے ملک میں جو ہے قوم کا، دیش کا نام اونچا کر رہی ہیں. ہر میدان میں اس وقت جو ہے بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اقلیتوں کی جانب سے بھی جو ہے تعلیم کو حاصل کرنے میں انکریجمنٹ دیا جا رہا ہے. لڑکیوں کے اسکول کھولے جا رہے ہیں، ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں. لیکن سر آپ یہ مانتے ہیں کہ ابھی بھی سوسائٹی کا ایک ایسا طبقہ ہے جو ایک مخصوص ذہنیت کا حامل ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کو اس کیس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. یعنی حجاب کو سامنے لا کر کے تعلیم سے روکا جا رہا ہے، یہ بالکل مناسب چیز نہیں ہے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دونوں آنکھیں ضروری ہے نا، کہ جس طرح حجاب ضروری ہے اس طرح تعلیم بھی ضروری ہے. تو یہاں تعلیم کو چھوڑنے کی بات یا تعلیم کو قربان کر کے کسی اور چیز کو لانے کی بات نہیں ہے. یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تعلیم بھی ہمارا حق ہے، تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارا حق ہے اور حجاب پہننا بھی ہمارا حق ہے. اور حجاب ورڈ کو شاید سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ سر ڈھکنے کے سلسلے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. جی. اور طاہر حسین صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں کیا کچھ بچیوں کی تعلیم اس سے متاثر ہو سکتی ہے، وہ آگے جو ہے تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گی؟ نہیں، دیکھیے ملت اس معاملے میں بہت فکر مند ہے اور اس سلسلے میں تدابیر بھی کی جا رہی ہیں کہ بچیوں کی تعلیم کسی بھی صورت میں متاثر نہ ہونے پائے. چاہے کوئی اور راستہ جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے اس کو اختیار کریں گے، اسکول کے ذمہ داروں کو کنونس کریں گے، جو راستے اختیار کرنا ہے کریں گے، لیکن بچیوں کی تعلیم کو متاثر ہونے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کی اہمیت سے جو ہے اس وقت سماج بہت اچھی طرح واقف ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے حکومت بھی تعاون کرے گی اور دیگر ادارے بھی جو ہے اس میں تعاون کریں گے. جی بالکل.
मुदब्बिर अहमद खान साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम मुसलमानों की तालीम की बात करें, बिलखुसूस हमारी जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं उसकी बात करें, क्या आपको लगता है कि इस जानिब मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है? अभी हम बात कर रहे थे, हमारे एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मज़ीद तालीमी इदारों को वजूद में लाने की ज़रूरत है। जो तालीम के बारे में लगातार हम बात करते हैं तो समाज के बाशऊर तबके को आगे आने की ज़रूरत है, स्कूल कॉलेजेस को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, इस जानिब भी तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। आज देखिए, एक जमाना था जब लड़कियों को एजुकेशन के लिए रोका जाता था, लेकिन आज माशाल्लाह हमारे माशरे में बेदारी आई है। लोग बच्चों को आगे भेज के पढ़ाना चाह रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर तक भेज के पढ़ाना चाह रहे हैं। कि ये बात नहीं है कि देखिए आज जैसे हमारे ताहिर हुसैन साहब बता रहे थे कि बच्ची ने 16 मेडल हासिल किए हैं, एक रिकॉर्ड अपने आप बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, नॉट ओनली सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। ये सब बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है कम्युनिटी के लिए। आज देखिए, आज ये सब ऐसे न्यूज में आता रहे तो दूसरे बच्चों अगर से थोड़े बहुत जो मैं समझता हूँ परसेंटेज में है, जो ये चीज के जो पुराने ख्यालात रखते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़कियों को रोकते हैं, तो ये सब देखने से उनको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है समझ के वो भी लेकिन आगे। मुदब्बिर अहमद साहब, ये सवाल यहाँ पर आज इस तनाजुर में अहमियत का हामिल हो जाता है जब इस तरह से हिजाब के ऊपर बात की जाती है, हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं सियासत की बात भी की जा रही है। ऐसे तनाजुर में, ऐसे माहौल में कैसे हमारी बच्चियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी? देखिए, एक बात आपको कहूंगा मैं कि ये एंड ऑफ द रोड नहीं है हमारे लिए। सुप्रीम कोर्ट बाकी है, इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। ये जैसे ताहिर हुसैन साहब बता रहे थे कि कहीं ना कहीं कमी पेश हुई है इनको समझाने में या फिर उनको समझने में, क्योंकि शरीयत का जो कानून है ये किताबों में भी लिखा है और ये सिस्टम फॉलो होते आ रहा है। और हमारा हिंदुस्तान का एक कल्चर बना हुआ है। आप नॉर्थ इंडिया में देखिए, घूंघट के बगैर औरत निकलती नहीं है, ये एक ट्रेडिशन बना हुआ है। रानी झांसी की रानी वो घूंघट के बगैर वो जंग भी नहीं लड़ी है। तो ये ट्रेडिशन बना है, ये तोड़ मरोड़ना चाह रहे हैं। अगर से आप इसके लिए रोक लगा रहे हैं तो आप देखें तो आज का सिस्टम जो बना हुआ है इसमें